اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اجتماعیت کو اختیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لا اسلام الا بجماعہ، اسلام کا تصور بغیر جماعت کے ہے ہی نہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ صدر جلسہ علماء ذی وقار اکابرین جمعیت اور جماعت، حاضرین مجلس، ملت کے نوجوان سپوتوں، پردہ نشیں، عزت و ادب اور احترام کے قابل دینی ماں اور بہنوں، آج حقیقت تو یہ ہے کہ بذات خود آپ لوگ بھی ہوں گے، مگر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے 1917 میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ 1917 میں مسجد کے قریب مدرسہ اہل حدیث کے نام سے، مدرسہ اہل حدیث کے نام سے قائم کیا گیا تھا، مدرسہ اسلامیہ کے نام سے نہیں۔ اور چھوٹی منہ بڑی بات ہوگی، حافظ صاحب جا چکے ہیں، فضیلت الشیخ حافظ ضیاء الرحمن حفظہ اللہ، جو مدرسہ اسلامیہ کے صدر المدرسین ہیں، وشاکھاپٹنم کے سفر میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی طریق النجاح، اس میں کچھ فتاوے تھے اور کچھ احکام و مسائل تھے۔
اس میں مولانا عبدالوہاب صاحب دیودھاوی مدرس اول مدرسہ اہل حدیث راگھو نگر بھوارا مدھوبنی، میں نے حافظ صاحب کو دکھایا تھا، بلکہ انہیں دے دیا تھا، وہ خود بہت اصرار کیے کہ مجھے دے دو۔ اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کتاب ہی دے دی یا اس کا فوٹو کاپی لے کر کے گئے، بہرحال ان کو میں نے دیا۔ اب 1917 ہی اگر ہم لے لیتے ہیں تو مدرسہ اہل حدیث جو قائم کیا گیا تھا، اس وقت کے جو اکابرین جماعت تھے اور ہمارے جد امجد مولانا عبدالوہاب صاحب دیودھاوی، ان کے جو شاگرد ہیں یہ پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر یہاں عبدالحنان صاحب ممبر آف پارلیمنٹ، مولانا شفیق اللہ انصاری سلفی ممبر آف پارلیمنٹ، مولانا عبدالظاہر صاحب سلفی شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ راگھو نگر بھوارا، محمد امین صاحب کوتوالی چوک اور مولوی محمد یاسین صاحب کوتوالی چوک، یہ سب ان کے شاگرد ہیں۔ اور جب وہ یہاں سے جانے لگے تو اپنے رشتے کے چچا مولانا عبدالرب صاحب کو یہاں رکھے، پھر ان کے شاگرد بھی بہت ہیں، فضیلت الشیخ مولانا عزیز الرب صاحب کے والد محترم حافظ صدیق صاحب مولانا عبدالرب صاحب کے شاگرد رشید۔ یوں باتیں بہت ہیں، میرا موضوع الگ ہے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد میرا خیال یہ ہوا تھا کہ شاید یہ ترہت کا اور ترائی نیپال کے علاقے کے جماعت اہل حدیث کی تاریخ ہی اگر بیان کر دوں تو بہت بہتر تھا۔ ہمارے جماعت کے ملت کے فخر ملت ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی ناظم دارالعلوم احمدیہ سلفیہ، ایک کتاب نکلی مولانا عبدالعظیم رحیم آبادی کے حیات و خدمات۔ آپ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور حافظ نواب علی بیل گاڑیوں پر سفر کر کے کس طرح سے دعوت و تبلیغ کیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال یہ ضمنی باتیں تھی۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان اکابرین جماعت ایک چھوٹا سا توحید و کتاب و سنت کا درخت نہیں کہ یہ پودا جو لگایا تھا، آج یہ اتنا تناور درخت ہی نہیں بلکہ یہ پھل بھی دے رہا ہے، جس سے ایک دنیا مستفیض ہو رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مدرسے کو قوم و ملت کے لیے مفید سے مفید تر اور اس مدرسے کو رات دگنی دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آپ سب کو پتا ہے میرا عنوان بیان، میرا موضوع سخن آج کی گفتگو مسلمان ایک جماعت۔ موضوع بڑا وسیع تھا اور جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس میں بھی کم ہو گیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہی منٹوں میں میں آپ کو سمجھا سکوں اسلام کیا ہے اور جماعت کسے کہا جاتا ہے۔ دوستو،
بزرگوں، زندگی گزارنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک وہ شخص جو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، میں اچھا بن جاؤں، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا کام بن جائے، ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری کوششیں اور محنتیں صرف اور صرف اپنے لیے۔ یہ کیا ہے؟ انفرادی زندگی ہے، انفرادیت ہے یہ۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک ٹولی بنا لو، ایک برادری تنظیم بنا دو، میں جو کچھ بھی کروں اپنی برادری کے لیے کروں، اپنی ذات کے لیے کروں، اپنی مسلک کے لیے کروں اور اپنے خاندان کے لیے کروں۔ یہ تو انفرادیت نہیں ہے، مگر یہ فرقہ وارانہ زندگی ہے۔ اور اسلام کو نہ انفرادیت سے کوئی واسطہ ہے اور نہ فرقہ وارانہ زندگی سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمان کی صفت کیا ہے؟ مسلمان اپنی ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرتا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اپنی ضرورت نہیں پوری کر کے بھائی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسرے کو کھلاتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تمہارے مال میں ایک مقررہ مقدار ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی، نہیں مانگنے والوں کے لیے۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اجتماعیت کو اختیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لا اسلام الا بجماعہ۔ اسلام کا تصور بغیر جماعت کے ہے ہی نہیں۔